آج دنیا بھر کے مسلمان صرف ایک ہی شخصیت کے انتظار میں ہیں، ہم تھک چکے ہیں۔ امام مہدی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع کریں گے۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ کیا واقعی وہ وقت قریب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور کیسے پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے؟ میں وہی ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے شام کے علاقے سے ایک نہایت خوفناک آدمی ظاہر ہوگا جسے کہا جائے گا سفیانی۔ یہ زمین اب میری ہے اور تم سب بھی۔ یہ شخص یزید کی نسل سے ہوگا، انتہائی ظالم اور خونخوار۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرے گا، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، مگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہماری مدد کرو، ہمیں ظلم سے بچاؤ۔ وہ شام کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ آج سے شام میرا ہے، جو بھی میرے مقابلے پہ آئے گا ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام میں آج کا سیریا، لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل شامل تھے، یعنی ان سب علاقوں میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب سفیانی کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو سفیانی کو شکست دے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ ہوں گے محمد بن عبداللہ، اور انہی کو کہا جائے گا امام مہدی علیہ السلام۔ ادھر شام پہلے ہی فتنوں کی آگ میں چل رہا ہوگا، اور اسی دوران عرب میں ایک اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں ایک خلیفہ کی موت کے بعد شدید اختلاف پیدا ہوگا اور قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے۔ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ حج کے موقع پر منا میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس میں بے تحاشا خون بہے گا، لوگ قتل کیے جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ اسی ہنگامے میں امام مہدی ان فتنوں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ حرم میں طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً ان سے عرض کریں گے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ ہی اس امت کی آخری امید ہیں، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام مہدی انکار کر دیں گے اور نرمی سے کہیں گے، نہیں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ امام مہدی کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ اصرار کرتے رہیں گے۔ آخر کار امام مہدی ان کی بات مان لیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں یہ ذمہ داری اپنی خواہش سے نہیں بلکہ مجبوری میں قبول کر رہا ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان مال سب قربان۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف جیسے ہی سفیانی کو اس بیعت کی خبر ملے گی، وہ شام سے امام مہدی کے خلاف ایک بڑا لشکر روانہ کر دے گا۔ یہ لشکر تیزی سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے گا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر پہنچتے ہی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوگا۔ یہ زمین کانپ کیوں رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے اچانک زمین اس لشکر کو نگل لے گی۔ ایک لمحے میں پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لوگ جب یہ نشانی دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا
کہ یہی وہ امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شام اور عراق کے نیک لوگ اور مجاہدین بڑی تعداد میں آنے لگیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کی یہ عظیم فوج سفیانی کا مقابلہ کرنے شام کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں امام مہدی اور سفیانی کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا ہوگا، دل دھڑک رہے ہوں گے، اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ لاشوں سے بھر جائے گا۔ انتہائی خوفناک جنگ کے بعد مجاہدین سفیانی کے لشکر کو بری طرح شکست دے دیں گے۔ سفیانی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر بچ نہیں سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی سفیانی کو بحیرہ تبریہ کے قریب پکڑ لیں گے اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ سفیانی کے ختم ہوتے ہی ظلم کا ایک دور تو ختم ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خوفناک فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اب امام مہدی دمشق کے قریب قوطہ کے مقام پر مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے، اور یہیں سے اب آنے والی جنگوں کی اسٹریٹجی بنے گی، کیونکہ اس کے بعد ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، یعنی ورلڈ وار 3۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پیشن گوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں آرمیگیڈن۔ یہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ احادیث میں آتا ہے اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی میدان جنگ کے قریب سے گزرے گا تو وہ گر کر مر جائے گا، کیونکہ ہوا بھی زہریلی ہو چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ایسے خوفناک ہتھیار استعمال ہوں گے جو پورے انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ احادیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی رومیوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر ایک بڑی عیسائی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، یعنی آج کا استنبول۔ رومن امپائر یورپ سے لے کر مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر آج وہ رومن امپائر اپنی پرانی شکل میں موجود نہیں، بلکہ آج تو روم اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے۔ تو کیا یہ جنگ اسی شہر کے خلاف ہوگی؟ نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آج انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بلکہ پورا یورپ، اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جیسی بڑی طاقتوں کا بھی وہی مذہب ہے جو رومنز کا تھا، یعنی عیسائیت۔ ان کے لاز، ان کا سسٹم اور ان کی سوچ آج بھی رومن امپائر سے جڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی کی جنگ انہی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنگ میں دشمن کی فوج کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی امام مہدی کے خلاف 80 ممالک کا ایک گرینڈ الائنس بنے گا جس کی آرمی کی تعداد ہوگی 9,60,000۔ یہ جنگ اچانک شروع نہیں ہوگی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے مسلمان رومیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کریں گے، پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے پیچھے ایک مشترکہ دشمن سے جنگ کریں گے۔ وہ جنگ جیت لی جائے گی اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ پھر مجاہدین اور رومی فوجیں واپس لوٹیں گی اور ایک میدان میں جمع ہوں گی، اور پھر وہاں ایک ایسا واقعہ ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر عیسائیوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ یہ سنتے ہی ایک مسلمان کو شدید غصہ آئے گا۔ غالب صرف اللہ ہے، صلیب نہیں۔ بات بڑھے گی، جھگڑا ہوگا،
اور وہ مسلمان اس عیسائی کو قتل کر دے گا۔ اسی لمحے رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور پھر آماک اور دابق کے میدان میں جنگ کا اعلان ہو جائے گا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور پھر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، 1/3 پیچھے ہٹ جائیں گے اور شکست قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے، اور 3/3 آخر کار فتح حاصل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، مگر یہ فتح فوراً نہیں آئے گی، بلکہ یہ خوفناک جنگ کئی دن تک جاری رہے گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے مشرق میں خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والے نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان کا علاقہ کافی وسیع تھا۔ اس میں آج کا ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے کچھ حصے شامل تھے۔ انہی علاقوں سے لشکر امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں ضرور شامل ہو جانا۔ جنگ اپنے عروج پر ہوگی۔ امام مہدی کی طرف سے لڑائی کے لیے مجاہدین کے خاص دستے بھیجے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو موت کی شرط پر نکلیں گے۔ پہلے دن مسلسل جنگ ہوتی رہے گی اور شام ہونے تک مجاہدین کا یہ موت کا دستہ شہید ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر موت کے دستے بھیجے جائیں گے، لیکن وہ بھی دن کے آخر تک شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ پھر چوتھے دن مسلمان ایک انتہائی اہم فیصلہ کریں گے۔ ہم سب کو مل کر حملہ کرنا چاہیے۔ اور پوری مسلمان فوج مل کر کفار پر حملہ کر دے گی۔ اس دن شدید ترین لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی جو اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر! رومی فوج کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ ہوگا رومنز کا ہیڈ کوارٹر قسطنطنیہ، یعنی آج کا استنبول۔ یہ دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمانوں کا آخری معرکہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم میں اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہے، اور 7ویں سال دجال ظاہر ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ شہر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں فتح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب قسطنطنیہ شہر کے قریب پہنچیں گے تو نہ تلوار چلائیں گے، نہ تیر برسائیں گے، بلکہ نعرے تکبیر بلند کریں گے۔ اچانک شہر کی ایک سائڈ کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ نعرہ تکبیر بلند ہوگا، اور قسطنطنیہ کا دوسرا کنارہ بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ تیسری بار جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو شہر کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا، اور مسلمان اللہ کی مدد سے بغیر جنگ کیے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں بہت سا مال غنیمت ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ مجاہدین اپنے ہتھیار زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے، فضا میں سکون ہوگا اور لوگ شکر ادا کر رہے ہوں گے، مگر اسی لمحے ایک خوفناک آواز سنائی دے گی، دجال نکل آیا ہے، وہ تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ چیخ کر آواز دینے والا کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آواز کس نے دی ہے۔ پھر لوگ کہیں گے جاسوس جماعت کو بھیجو تاکہ سچائی کا پتہ چلے۔ پھر مجاہدین میں سے 10 جاسوس گھڑ سواروں کو یہ خبر کنفرم کرنے کے لیے
مقام لد کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ لد فلسطین میں واقع ہے اور وہاں پر آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان گھڑ سواروں کے اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ خبر تو جھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا، وہ آواز دینے والا اصل میں شیطان ہوگا۔ پھر جب وہ 10 جاسوس واپس دمشق پہنچیں گے تو حقیقت میں دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور یوں تاریخ کے سب سے عظیم اور خوفناک فتنے کا آغاز ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جس کا نام ہے خراسان۔ خراسان وہی سرزمین ہے جہاں سے امام مہدی کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں والا لشکر جائے گا۔ اس لشکر کے بارے میں تو کنفرم نہیں کہ وہ خراسان کے کس علاقے سے نکلے گا، مگر دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ لوکیشن بھی بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ظہور ہوگا ایران کے شہر اصفہان کی ایک بستی یہودیہ سے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ ان سب نے خاص قسم کی چادریں لی ہوں گی اور اپنے چہرے ڈھانپے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال خود ایک جوان آدمی ہوگا جس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اسے پڑھ لے گا۔ دجال صرف 40 دن اس دنیا میں رہے گا، مگر یہ دن کوئی عام دن نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دن آخر اتنے لمبے کیسے ہو جائیں گے؟ احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے روک دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا، رک جا۔ اللہ کے حکم سے سورج اور زمین کی گردش رک جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن 1 سال، دوسرا دن مہینے اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ پھر دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے۔ دجال کے پاس انتہائی خوفناک طاقتیں ہوں گی جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی، اے رب، میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دے۔ وہ حکم دے گا اور شیاطین فوراً اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح دجال کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں ان کے حوالے کر دے گا۔ وہ جانور بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ ان سے جدا ہوئے تھے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے، اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ نہ کر پاتا۔ دجال انتہائی تیزی کے ساتھ زمین کے کونے کونے تک پھیل جائے گا۔ جو قوم بھی اس پر ایمان لائے گی وہ ان کی زندگی آسان کر دے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگ جائیں گی۔ وہ ایک بنجر زمین سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ زمین اپنے تمام خزانے نکال دے گی اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں، اور جو قوم بھی اس کا انکار کرے گی دجال انہیں انتہائی خطرناک قحط کا شکار کر دے گا۔ ان پر بارشیں بند ہو جائیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی، ان کے سارے جانور
قحط کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اسی خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال ایک عجیب و غریب گدھے کی سواری کرے گا جو انتہائی تیز رفتار ہوگا۔ وہ ہوا میں ایسے اڑے گا جیسے کوئی بادل ہوا میں تیرتا ہے۔ اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ اب یہ گدھا کوئی اصل کا جانور ہوگا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ماڈرن جہازوں کی طرف ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر احادیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے، سوائے 2 شہروں کے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوں گے، نہ دجال اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ان میں داخل ہو سکے گا۔ دجال مدینہ کے قریب ایک کھاری اور بنجر زمین تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت مدینہ کی زمین میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، اور جو بھی کافر یا منافق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ اسی دوران ایک بہت عجیب واقعہ ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ مومنوں میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف بڑھے گا۔ رستے میں دجال کے محافظ اسے روک کر پوچھیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ مومن پرسکون لہجے میں کہے گا، میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو ابھی ظاہر ہوا ہے۔ وہ محافظ چونک جائیں گے، کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ مومن کہے گا، ہمارے رب کے بارے میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اب وہ غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے، اسے قتل کر دو۔ پھر اچانک ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے، نہیں، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کریں۔ اب وہ اسے پکڑ کر دجال کے سامنے لے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ مومن دجال کو دیکھے گا، اس کی آواز بلند ہو جائے گی۔ وہ پکار کر کہے گا، لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سنتے ہی دجال کا چہرہ بدل جائے گا۔ وہ حکم دے گا، اسے پکڑو۔ اس کے جسم کو کھینچ کر باندھ دیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا، اس کا سر اور منہ توڑ دو۔ وہ لوگ اسے بہت ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن جواب دے گا، تو جھوٹا مسیح ہے۔ اس پر دجال کا غصہ بڑھ جائے گا۔ وہ حکم دے گا، اسے چیر دو۔ اس کے سر کے درمیان سے آری چلائی جائے گی اور جسم 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے گا۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، اب بتاؤ، کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ مومن کہے گا، اب تو تمہارے بارے میں میرا یقین اور بھی بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ زور سے کہے گا، لوگو، میرے بعد یہ دجال کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا اور اسے ذبح کرنے کے لیے بڑھے گا، مگر اللہ کے حکم سے اس کی گردن تانبے کی بن جائے گی۔ دجال جتنا زور لگائے گا وہ اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ آخر کار وہ غصے میں آ کر اسے اپنی آگ میں ڈلوا دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے جنت میں داخل ہو چکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص شہادت میں رب العالمین کے سامنے سب لوگوں سے بڑا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم لائے گا۔ اس کے ساتھ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، پانی کی نہریں ہوں گی اور رزق کے پہاڑ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی آگ ہوگی اصل میں وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔
اگر تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو اس آگ میں گر جانا، کیونکہ وہی اصل نجات ہوگی۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا پر دجال کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فتنے کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کر دیا جائے گا۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ آپ نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے قطرے گریں گے۔ یہ جمعے کا دن ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی جو ہی جماعت کرانے لگیں گے تو ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور انہیں جماعت کا کہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ پھر امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ٹھکانے لگانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سانس سے انتہائی حسین خوشبو آئے گی۔ جس بھی کافر تک آپ کے سانس کی خوشبو پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا۔ دجال کو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ چلے گا وہ ڈر کر بھاگنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آخر کار وہ اسے اسرائیل کے شہر لد کے مقام پر پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ آج اسرائیل نے باب لد پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دجال جہاز کے ذریعے اس ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں ہو۔ دجال کے خاتمے کے بعد اس کے جتنے بھی یہودی ساتھی ہوں گے سب کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن اگر کسی بھی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درخت یہ بولے گا سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کل 7 یا 9 سال مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں کے سارے غلط عقائد ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام دینوں کو ختم کر دے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اس دور میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ کوئی مال لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کا جنازہ ادا کریں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ یہ تمام واقعات کوئی اندازے یا کہانیاں نہیں، بلکہ یہ وہ سچی خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب واقعات ہو کر رہیں گے، اور جس رفتار سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور فتنے عام ہو رہے ہیں وہ وقت بھی دور نہیں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس عظیم فتنے سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، تم میں سے جو کوئی بھی دجال کو دیکھے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ لہٰذا ابھی سے اپنی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات حفظ کر لیں اور ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اسلام کے متعلق آتھینٹک انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ویو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائک اور کامنٹ کیجیے تاکہ یہ علم باقی مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔